ہم پڑھتے ہیں وہ ہم خداوند یسوع مسیح کا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کس طرح ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ ہاں بیٹا ذرا پڑھیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ جی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ جی، اور کلام مقدس میں بیٹی نے جیسے پڑھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ کلام جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے بولنا، آواز دینا، مخاطب ہونا۔ یہ کلام جو ہے یہ خدا کے ساتھ تھا، یعنی خدا کے اندر تھا، یہ خدا کی آواز تھی۔ اور یہ خدا کی آواز جو تھی یہ خدا جب بولتا تھا تو یہ آواز دیتا تھا، اور اسی آواز کے وسیلہ سے زمین، آسمان اور چاند، سورج، ستارے یعنی نظام فلکی اور زمین پر جتنی بھی پیدا چیزیں ہوئی ہیں یہ سارا کچھ اس کلام کے وسیلہ سے، اس مخاطب ہونے کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ یہ کلام جو ہے یہ خدا کے اندر تھا، اور خدا کے اندر رہ کر اس نے وہ کام کیے جو ہماری نظر میں سب کچھ نظر میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑے بڑے عجیب کام کیے، اور یہ اس کو سمجھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کا بیٹا مسیح کو کہتے ہیں، تو ہم جسمانی طور پر اسے خدا کا بیٹا نہیں کہتے، ہم تو اسے روحانی طور پر کہتے ہیں۔ اس کا تو کوئی زمین پر کوئی انسان اس کا باپ نہیں۔ اگر زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں تو آسمان پر اس کا ایک باپ ہے۔ ہم بیٹے کے مطلب کو ہم نہیں جانتے۔ بیٹے کا مطلب کیا ہے، بیٹے کے معنی کیا ہیں؟ بیٹے کے معنی ہے نکلا ہوا۔ یہ کلام خدا میں سے نکلا، اور مقدسہ مریم جو اس زمانے میں ایک مقدس عورت تھی، ایک پاک عورت تھی، اور اس کے بغیر کوئی دنیا میں اتنی عورت پاک نہ تھی، اور اسی کا چناؤ کیا خدا نے، اور خدا کا کلمہ جو ہے اس کے بطن میں آیا، اور وہیں سے جو ہے وہ مجسم ہوا۔ اس لیے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ خدا ہے، اور وہ یہوہ ہے، اور وہ اس کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ بیٹا اس کو کہتے ہیں جو نکلا ہوا ہو۔ کلام مقدس کے اندر ہم جب یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ خداوند یسوع کہتے ہیں میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، یعنی خدا کا کلمہ ہوں، کلمہ خدا ہوں، اور اس میں سے نکلا ہوں اور یہاں زمین پر آیا ہوں۔ اس لیے آیا ہوں کہ جو لوگ شریعت کے وسیلہ سے نجات نہیں پا سکے وہ اس کلمہ مجسم ہونے کے وسیلہ سے وہ نجات پائے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ شریعت کے زمانے میں وہ جو موسمی شریعت تھی اس پر نہ لوگ چلتے تھے۔ وہ قوم جو اس وقت بھی ٹیڑھی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، اور جب وہ لوگ جو سوال کرتے تھے، فقی اور فریسی، وہ بھی شرعی طور پر سوال کرتے تھے اور جسمانی طور پر سوال کرتے تھے۔ روحانی طور پر اگر وہ سوال کرتے تو ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ سچ مچ خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے اور مقدسہ مریم سے پیدا ہوا ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے وسیلہ سے انسان جو ہے وہ شفا اور نجات پاتا ہے اور برکت پاتا ہے۔ ہم اس کلام کے وسیلہ سے پھر تھوڑا سا ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ اسی یوحنا کی انجیل میں
आगे 14वीं आयत में लिखा है, बेटा क्या लिखा है जरा पढ़े। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आमीन। आमीन। लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान ठहरा रहा। कलाम मुजस्सम हुआ, वही कलाम जो खुदा के अंदर था। जैसे मैंने पहले अर्ज की है कि वही कलाम जो खुदा के अंदर था वो मुकद्दसा मरियम के बतन में आया और मुजस्सम हुआ। ये 14वीं आयत हमें बताती है कि कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ। ये वो कलाम है जिसके वसीला से कायनात वजूद में आई है, और यही इंसान की रहाई और इंसान की निजात का सबब ठहर सकता था। इसके बगैर कोई शख्स जो है वो निजात नहीं पा सकता, कोई भी कबीला निजात नहीं पा सकता जब तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता और उसको बेटा तस्लीम नहीं करता। तो उसके बगैर कोई भी कौम, कोई कबीला जो है, कोई शख्स जो है वो निजात नहीं पा सकता। सो खुदा जो है वो अपने कलाम को जाहिर करता है कि मेरा बेटा जो है ये मेरे अंदर से निकले हुए कलाम के वसीला से वजूद में आया, जिस्म में आया है। जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।